الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ انسان روزمرہ زندگی کے اندر بہت سے کام کرتا ہے، گھر کے کام بھی ہیں، باہر کے کام بھی ہیں، ملازمت کے کام بھی ہیں، کاروبار کے کام بھی ہیں، لیکن ان کاموں کے کرتے ہوئے انسان کو ایک فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کام میرا اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ ایک ٹینشن سی سوار ہوتی ہے انسان کو۔ انسان اس پریشانی سے کیسے نکلے اور اس کے کام کیسے سنورتے جائیں اور بنتے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک عمل بتایا۔ جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے اس کے پہلے ٹکڑے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخار، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ناکام نہیں کرتے۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرما دیا جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، جسے آج ہماری آسان زبان میں استخارہ کہتے ہیں۔ انسان کام کرنے جاتا ہے مگر یہ سوچ اسے لاحق رہتی ہے یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، مجھے اس میں فائدہ ہوگا یا نہیں، کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا۔ ابھی کام شروع نہیں کیا لیکن خیالات کا تسلسل جاری ہے، کبھی کیا خیال آ رہا ہے، کبھی اچھے بھی خیالات ہوتے ہیں، کبھی برے بھی خیالات ہوتے ہیں، مختلف خیالات انسان کو درپیش رہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان سا حل بتا دیا، اور وہ حل یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرو۔ آج اس معاملے میں انسان کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات ہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں لوگوں کے درمیان گردش کرتی رہتی ہیں۔ شریعت کے ایک آسان کام کو ہم نے بہت مشکل بنا دیا، اور آج باقاعدہ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ جی یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو فلاں کرے گا، فلاں کرے گا، فلاں کرے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں پیسہ کماؤں، کھاؤ پیوں، موج مستی کروں، بس موج مستی میں زندگی گزاروں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ میں آسان الفاظ میں ایک بات کہہ دوں، آج ہمارے دماغوں میں ایک بات ہے جی دعا کرانے کا ٹھیکہ مولوی صاحب کا ہے، بس کو کہہ دو اپنی جان چھڑا لو۔ خود میں تو میری دعا پتہ نہیں قبول ہوتی، یعنی اتنی مایوسی ہے اپنے بارے میں، اس کی اپنی پہلی سوچ یہ ہے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، اللہ سے نا امیدی ہے۔ اللہ کس کی کیا دعا قبول کر لے، کس کا کیا کام قبول کر لے، کسی انسان کو نہیں پتہ ہے۔
نا امیدی کبھی ظاہر نہ کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان برکت کے لیے کسی اور کو بھی کہہ دیتا ہے جی دعا کر لیا کرے، یہ کر لیا کرے، وہ کر لیا کرے، لیکن اپنی جان چھوڑانا یہ بات سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اس چیز کے لیے بھی طرح طرح کے خیالات ہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں دماغ میں گردش کرتی ہیں، اور لوگ باقاعدہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں جی یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو فلاں کرے گا، فلاں کرے گا، فلاں کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک طریقہ سکھایا کہ اس طریقے سے اللہ رب العزت سے اپنے لیے بھلائی کو مانگ لیا کرو، خیر کو مانگ لیا کرو۔ وہ کیا طریقہ سکھایا؟ حدیث پاک میں آتا ہے 2 رکعت پڑھو جس کا کوئی وقت نہیں ہے، دن میں پڑھو، رات میں پڑھو، کوئی وقت نہیں ہے، بس اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے ممنوع وقت نہ ہو، بس باقی حدیث میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اتنا خیال کرنا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے ممنوع وقت نہ ہو، باقی آپ دن میں پڑھے، رات میں پڑھے، مرضی ہے آپ کی۔ 2 رکعت پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نفل ہے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اور وہ دعا کیا کرنی ہے وہ بھی نبی نے اپنی امت پر کتنا احسان فرمایا کہ ہمیں سکھا دی، اور جیسے الفاظ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں عام انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا، اتنے اچھے الفاظ میں دعا نہیں کر سکتا تھا۔ جو پیارے الفاظ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں، یہ دعاؤں کی چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ میں اردو میں اس کا مطلب بتا دیتا ہوں۔ نماز پڑھ لی آپ نے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، وہ دعا کی کتاب میں دیکھ لیں۔ انسان اللہ سے اس دعا میں کہتا ہے اے اللہ میں آپ سے بھلائی طلب کرتا ہوں آپ کے علم اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر۔ ایسے الفاظ ہم بول سکتے تھے؟ ہماری سوچ اور فکر میں نہیں آ سکتے۔ یہ نبی کی ایک سوچ ہے اور اپنی امت کو یہ سکھا دیا۔ آپ سے میں خیر کو، بھلائی کو طلب کرتا ہوں، آپ کے علم کا آپ کو واسطہ ہے، آپ کی قدرت کا آپ کو واسطہ ہے، اور آپ پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے ہیں، آپ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ اتنے واسطے دے کر کے انسان اللہ سے اب آگے کہتا ہے، اسی دعا کے اندر ہے جو نبی نے سکھائی ہے، اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس کام کی بھلائی مجھے دے دیجیے۔ لیکن نبی نے صرف اس لفظ پر اس کو بند نہیں کیا کہ مجھے بھلائی دے دیجیے، سنیے کیا کہا، اللہ اس میں میرے دین کے بھی بھلائی ہو، کہ کام تو دنیا کا کرنے جا رہا ہوں، میرے دین کا بھی اس میں فائدہ ہو، میری دنیا کی بھی اس میں بھلائی ہو جہاں زندگی گزار رہا ہے، اور میری معاش کھانا پینا زندگی بسر کرنا اس کی بھی بھلائی اس کے اندر ہو۔ جیسے پیارے الفاظ نبی نے سکھایا نا، یہ ساری بھلائیوں کے ساتھ اس کام کو میرے لیے مقدر بھی کر دیجئے ایک، اور آسان بھی کر دیجئے، 2 باتیں۔ جب انسان اللہ سے خیر کو طلب کر رہا ہے، جس کام کے لیے کر رہا ہے اس کو سوچتے ہوئے یہ الفاظ، یہ عربی کی دعا جو ہے وہ پڑھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ بڑی آسانی ہو گئی ہے، یہ دعاؤں کی کتابوں میں عربی کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی دیا ہوا ہے۔ ہوتے ہیں انسان بیچاروں کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو نیچے ترجمہ پڑھ لے اور ترجمہ اپنے کام کو سوچتے ہوئے پڑھے، اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا اے اللہ اگر اس کام میں میرے لیے برائی ہے، صرف برائی پر بند نہیں کیا، چاہے اس میں دینی برائی ہو، ایسا کام ہے جو دین سے دور کرنے والا ہو، یا دنیا کی برائی ہو، یا میرے معاش کی برائی ہو، اے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دیجیے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا، اللہ اس برائی کے بدلے میں
اچھائی دے دیجیے. کیسے پیارے الفاظ میں نبی نے ہمیں یہ سکھائی دعا. آپ دن ہو یا رات ہو، جب بھی کوئی معاملہ ایسا درپیش ہوتا ہے جہاں انسان کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس کام کو میں کیسے کروں، دو راستے ہوتے سامنے، یہ کروں یا یہ کروں، تو رکعت پڑھیے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے اپنے کام کو سوچئے. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ خیر کا معاملہ فرمائے. لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ جی استخارے کے لیے رات کو سونا ضروری ہے. حدیث میں ایسا نہیں ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے. نبی نے ایسا نہیں سکھایا ہے، نبی نے ایسا نہیں سکھایا ہے، حدیث میں نہیں آتا. ہاں ہو سکتا ہے یہ میرے دماغ کی بات ہے کہ اگر کوئی اس طرح بتاتا ہے کہ جی رات کو سونے سے پہلے پڑھے تو انسان دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو کر بالکل خالی الذہن ہو جاتا ہے، اور اس خالی الذہن کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ کرے اور اللہ سے دعا کرے تو دل سے دعا کرے گا. شاید وہ اس لیے بتاتے ہوں مگر حدیث میں نہیں ایسا. اگر ایسا کرنا چاہے تو ایسا کر لے، مگر یہ سمجھ کر کے نہیں کہ نبی کی تعلیم ہے. نبی کی تعلیم نہیں، کسی کا مشورہ سمجھ کر. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں جی استخارہ کریں گے، خواب کے اندر کوئی بہت بڑا بزرگ آئے گا، کوئی بہت بڑا ولی آئے گا، وہ میرے کان میں کچھ کہہ کے جائے گا، میرا ہاتھ پکڑے گا، مجھے یوں کہے گا. ایسا بھی کچھ نہیں. اس دعا کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے اپنے دل کی سنا دی. اللہ میں یہ چاہتا ہوں، وہی اللہ آپ کی سوچ کو، آپ کی فکر کو ایک طرف متوجہ کر دیتے ہیں. ذہن ایک طرف ہو جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، بس وہ کام کو اس طرح کر لیجیے. میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ انسان نے دعا پڑھی ہو اور رات کو سپنے میں اس کو کوئی اشارہ مل جائے، ملتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس طرح ہوگا. ہو سکتا ہے، امکانات بہت سی چیزوں کے، انکار نہیں ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ لازم بھی نہیں ہے. بس دل جس طرف متوجہ ہے، فکر ایک طرف متوجہ ہو گئی، بس آپ نے اللہ سے مشورہ کیا ہے، آپ نے اللہ سے خیر کو مانگا ہے، آپ اس کو کر دیجیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر دیں گے اس کے. یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر کو مانگا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں خیر دیں گے. اب ہوتا کیا ہے، انسان کر لیتا ہے، کرنے کے بعد جب وہ کام بھی کرتا ہے تو اس کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتا. ایک بزنس آدمی شروع کرتا ہے نا، تو شروع کرتے ہی سوچتا ہے پہلے دن سے لاکھوں کروڑوں روپے کی آمدن شروع ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ بھی ایسے ہی کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے مشورہ طلب کیا، اللہ سے خیر کو طلب کیا، مگر اس کی سوچ اور فکر کے مطابق کام نہیں ہو رہا. تو اب مایوس نہ ہو. سب سے پہلے یہ سوچے کہ میں نے خیر کو اللہ سے مانگا ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، سارے خزانے اس کے پاس ہیں. میں نے اللہ سے خیر کو مانگا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے حق میں جب میں نے اللہ سے مانگا ہے تو بہتری کا معاملہ فرمائیں گے، برائی کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الزہد. اس میں امام مکحول کا قول نقل کیا ہے. امام مکحول اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے اور تابعی تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں امام مکحول رحمہ اللہ. کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا، آپ فرماتے تھے کہ انسان
اللہ تعالیٰ سے خیر کو بھلائی کو طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اسے دے بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اسے بھلائی دے بھی دیتے ہیں۔ لیکن اگلی بات میں اپنے الفاظ میں کہوں تاکہ ان کا قول سمجھ آ جائے۔ اب وہ بھلائی جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ انسان کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتی، اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتی ہے، وہ انسان کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتی، اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اب انسان جو ہے وہ مایوس ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کیا، اللہ سے مانگ بھی لیا، مگر میری سوچ پوری نہیں ہو رہی۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو عرض کرنا چاہتے ہیں، میں اپنے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اے نادان، تو اپنی عقل سے اس کو نہ سوچ، اللہ کے فیصلے سے اس کو سوچ کہ تو نے اللہ سے مانگ لیا، اللہ تیرے حق میں بہتری کا معاملہ فرمائیں گے۔ کیا ہوگا؟ آخری انجام بتا دیا، آخری انجام کس نے؟ عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان تجھے اپنی سوچ کے اعتبار سے یہ دنیا میں پتہ نہ چل سکے تو یاد رکھ لے، آخرت میں جا کے اللہ تعالیٰ تجھے سمجھا ہی دیں گے کہ تو نے ہم سے بھلا ہے، وہ ختم ہی نہ ہو، برکت ختم نہیں ہوتی۔ ہم تو گنتیاں مانگتے، 1 لاکھ دے دے، 1 کروڑ دے دے، 3 کروڑ دے دے، ہم نے اللہ کے خزانے کو محدود سمجھا ہے۔ بہرحال عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت تجھے آخرت میں اللہ کے پاس جا کے سمجھ آئی جائے گی۔ یہ سمجھا دیا، تم اپنا کام کر لو، تمہارا کام کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ تم نے مانگا اللہ تعالیٰ سے ہے، اب اللہ کے فیصلے پہ چھوڑ دو، اللہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ جلدی نظر نہ آئے، بعد میں دیر میں نظر آئے گا، مگر اچھائی میں نظر آئے گا، برائی میں انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کی مثال بھی سمجھیے، ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، بچے ہم سے ضد کر رہے ہوتے ہیں، یہ کھلا دیں، یہ پلا دیں، یہ دے دیں، وہ دے دیں، لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کے حق میں یہ چیز اچھی نہیں ہے، وہ اس کے بدلے میں کڑوی دوائی پلا دیتے ہیں۔ اب کڑوی دوائی بچے کے سوچ کے خلاف ہے نا، کڑوی دوائی بچے کی سوچ کے خلاف ہے، لیکن ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ کڑوی دوائی اس بچے کے حق میں ہمارا فیصلہ اچھا ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اب اگر اسے بچپن کا قصہ یاد ہو کہ میں نے تو اماں سے ابا سے یہ مانگا تھا، انہوں نے تو کڑوی کسیلی دوائی پلا دی تھی، اب سمجھ کی عمر میں اسے سمجھ آتا ہے کہ واقعتاً میرے ماں باپ نے میرے حق میں اچھا فیصلہ کیا تھا۔ بس یہی معاملہ انسان کا اللہ کے ساتھ ہے، ہم نے مانگ لیا، بھول جائیے، اللہ پہ چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ ہی کو پتا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جو فیصلہ اللہ میرے لیے کریں گے وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی اس کا نتیجہ مجھے نہیں نظر آ رہا، آگے جا کر انشاءاللہ ضرور نظر آئے گا۔ میں اس کی مثال دوں، بہت سے لوگ آتے کہتے ہیں امام صاحب ہم نے فلاں کاروبار شروع کیا تھا، استخارہ بھی کروایا تھا، یہ بھی کیا تھا، قرآن خوانی بھی کروائی تھی، آیت کریمہ کا ختم بھی کیا تھا، دعائیں بھی کی تھی، لیکن کاروبار چل نہیں رہا ہے، لگتا ہے کوئی بندش ہو گئی ہے۔ کوئی بندش نہیں ہوتی، ہمیں نہیں پتا کہ جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ ہمارے حق میں بہتر تھا یا اس میں ہمیں بڑے بڑے نقصان ہوتے۔ اگر آج جسے ہم بندش سمجھ رہے ہیں اسے اللہ کی طرف سے خیر سمجھیے کہ یہ کاروبار اچھا ہوا، آگے نہیں چلا، ورنہ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے نقصانات میں اٹھاتا۔ اللہ پہ چھوڑ دیجیے اور یہ سوچیے کہ اس وقت میرے کے بزنس جس کو میں بندش سمجھ رہا ہوں نہیں چل رہا، اللہ نے اس میں کوئی بہتری رکھی ہوگی، اللہ اس کا نتیجہ مجھے اس سے اچھا دیں گے انشاءاللہ۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی عقل کے اعتبار سے کرتے ہیں، ہماری عقل محدود ہے، اللہ کے فیصلے بہت بڑے بڑے، اللہ کے فیصلے بہت بڑے بڑے۔ میں نے ایک عالم کی کتاب میں قصہ پڑھا، میں بڑا حیران ہوا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کوہ طور پہ تشریف لے جائیے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے، بات چیت کے لیے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہو۔ جب آپ کوہ طور پر جا رہے تھے راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب کیا۔ قصہ مختصر، اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک درخواست کی، کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ذات سے ہم کلام ہونے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے بلایا ہے، آپ جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے تو میری ایک درخواست دعا کی صورت میں اللہ سے رکھ دیجیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا رکھنا ہے؟ اس بندے نے کہا بہت پریشانی ہے، زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے، بہت پریشانی ہے، زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے، بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت کچھ عطا فرما دے، آسانی کا معاملہ فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر، جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی تھی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ چلتے ہوئے مجھے ایک بندے نے دعا کے لیے کہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کی دعا کی درخواست اللہ کے حضور رکھ دی، اے اللہ آپ کا فلاں فلاں بندہ وہ یوں کہہ رہا تھا، میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ یہ بتائیے اس کو بہت زیادہ دوں یا تھوڑا دوں؟ اس کو بہت زیادہ دوں یا تھوڑا دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ساری چیزوں کے خزانے تو آپ کے پاس ہیں، آپ بہت زیادہ اس کو دیجیے، تھوڑا نہ دیجیے۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کی دعا اس کے حق میں قبول کرتے ہیں۔ بات آئی گئی ہوگی۔ ایک عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں نے فلاں بندے کے حق میں دعا کی تھی، چلو جاتے ہیں اور اس بندے کا حال معلوم کرتے ہیں کہ اس کی پریشانی دور ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اب اس کے گھر پہ گئے، دروازے پہ دستک دی تو وہ بندہ نہیں نکلا، کوئی اور نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میں تو فلاں فلاں بندے سے ملنا چاہتا ہوں، کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا انتقال ہو گیا؟ کب ہوا؟ کہا جی فلاں دن تھا، فلاں تاریخ تھی، فلاں وقت تھا، یہ اس کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ یہ جو دن بتا رہا ہے، وقت بتا رہا ہے، اسی وقت میں نے اس بندے کے حق میں اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میں اس کو موت دے دی۔ کیسی عجیب بات ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گیا۔ اب اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں نے تو اس بندے کے حق میں آپ سے دعا کی تھی کہ اس کی پریشانیاں دور کر دیں اور بہت زیادہ نعمتیں اس کو عطا فرما دیں، اے اللہ آپ نے تو اس کو موت دے دی ہے۔ کہا موسیٰ آپ ہی نے کہا تھا کہ اس کو بہت زیادہ نعمتیں دے دیں۔ یاد رکھیے اگر میں ساری دنیا سمیٹ کر اس کو دے دیتا تو یہ ساری دنیا بھی اس کو تھوڑی سی لگتی۔ انسان حریص ہے نا، انسان کو جو نعمتیں ملتی ہے اس پہ راضی نہیں ہوتا، اور مانگتا ہے اور سوچ کیا بن جاتی ہے سب سے نعمتیں چھن جائیں ساری میرے پاس آ جائے، سب بھوکے ننگے مرے سب میرے پاس آ جائے، یہ ہماری سوچ ہے۔ کہ موسیٰ اگر ساری دنیا سمیٹ کر کے بھی اس کو دے دیتا تو وہ اس کے لیے تھوڑی تھی، تو نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کو بہت زیادہ نعمتیں دے، وہ نعمتیں میں نے جو ہے جنت میں رکھی ہیں، دنیا میں نہیں رکھی، تو وہ بہت زیادہ نعمتوں کے لیے مجھے اسے موت دینی پڑی اور موت دے کر کے میں نے اس کو جنت میں پہنچا دیا تاکہ اس کو بہت زیادہ نعمتیں مل جائیں۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ۔ اب تو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ
کہ انسان اپنی عقل پہ پرکھتا ہے کہ میں نے دعا بھی کی، میں نے استخارہ بھی کیا کروایا، قرآن خوانی بھی کی کروائی، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، یہ بندش ہے، یہ تیری سوچ ہے۔ اگر اللہ نے تجھ سے اس کو روک لیا ہے، تجھے نہیں مل رہا، بس یہ سوچ لے کہ اللہ اس کے بدلے میں تجھے اس سے اچھا انشاءاللہ دے گا۔ اللہ کے فیصلے پہ ہم نے راضی ہونا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک کام کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہیں، بھلائیاں مانگ رہے ہیں، جسے ہم استخارہ کہتے ہیں، مگر ہماری عقل کے مطابق اس میں سے ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں مل رہا، تو اب یہ نہ سمجھیے کہ میرا استخارہ کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا یہ بیکار چلا گیا۔ نہ 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 نہ، یہ بیکار نہیں گیا۔ ہم نے رجوع کس سے کیا ہے؟ اللہ سے کیا ہے۔ دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کس سے مانگا ہے؟ اللہ ہی سے مانگا ہے۔ یہ ہمارا 2 رکعت پڑھنا، یہ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ ہم نے اللہ سے باتیں کی، اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیں گے؟ ہاں، یا ہماری عقل فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، دن ہو یا رات ہو 2 رکعت پڑھیے، اور وہ جو دعا ہے اس کو اپنے کام کو سوچتے ہوئے پڑھیے، اللہ سے خیر مانگیے۔ یہ مت سوچیے کہ جی اس کے لیے سونا ضروری ہے، خواب کے اندر کوئی آ کر مجھے بتائے گا، بزرگ آئے گا، فرشتہ آئے گا، ایسا کچھ نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ دماغ کو ایک طرف کر دے، اس کام کو کیجیے، اللہ اس میں انشاءاللہ بھلائی رکھیں گے، اگرچہ وہ کام ہماری سوچ کے خلاف ہے، اگرچہ وہ کام ہماری سوچ کے خلاف ہے، پھر بھی آپ کیجیے۔ نبی نے جب فرما دیا ما خاب من استخارہ، جو اللہ سے خیر کو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ناکام نہیں کرتے، تو انشاءاللہ یہ ہمارا پڑھنا بیکار نہیں جائے گا۔ کم از کم یہ تو ہو گیا کہ ہم اللہ سے باتیں کرنے والے تو بن گئے۔ بہت سے ایسے اچھے انسان بھی گزرے کہ ان کے سامنے دین کا معاملہ ہوتا، دنیا کا معاملہ ہوتا، کوئی بھی کام درپیش ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا کر کے وہ کام شروع کر دیتے، اللہ تعالیٰ اس پر خیر ڈال دیتے۔ انسان کے ساتھ کبھی بہت ہی عجلت کا معاملہ آتا ہے، بس جلد بازی میں فیصلہ کرنا، ٹائم مختصر ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 لفظ سکھائے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، نبی نے فرمایا جو پڑھ لیا کرو، اللہم خیر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے بہترین قسم کا چناؤ اور پسند کر لیجیے۔ جب اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہترین قسم کا چناؤ کر لیجیے، بہترین چیز کو پسند کر لیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر چیز دیں گے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے، اللہ سے یوں دعا کیجیے، اللہم الہمنی، اے اللہ میرے دل میں بات ڈال دیجیے۔ کس چیز کی بات ڈال دیجیے؟ بہتری کی بات ڈال دیجیے۔ اے اللہ میرے دل میں بہتری کی بات ڈال دیجیے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجیے اس کام میں مطلب بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا، اردو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آسان الفاظ میں اللہ سے مانگ سکے، دل ہی دل میں اللہ سے مانگ کر کام کو کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے جی ایک دن میں صحیح سمجھ نہیں آتا، دوسرے دن کیجیے، تیسرے 7 دن تک کیجیے، یہ 7 دن بھی ضروری نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دینی خدمت کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کیا، جس کو ہم استخارہ کہتے ہیں، اور تقریباً 1 یا 2 مہینے تک آپ اللہ سے مانگتے رہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو کھولا تو آپ نے وہ دینی کام انجام دیا۔ تو یہ 7 دن پہ ضروری نہ سمجھیے کہ جی 7 دن میں اس کو کرنا ہے، جب تک آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے۔ مگر ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت سے خیر کو مانگنے کے بعد، جس کو ہم استخارہ کہتے ہیں، کرنے کے بعد
جب ہم الٹا کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دکھاتے بھی ہیں۔ اب رونا نہیں چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے، غلطی تو میں نے کی ہے نا، یا تو میں استخارہ کرتا نہیں، اللہ سے خیر کو مانگتا نہیں، چپ چاپ کام کر لیتا، اور جب اللہ سے میں نے مانگا پھر میں الٹا کام کروں، اور جب اس میں برائی آ جائے تو میں گلے شکوے کروں، تو خود سوچئے قصور کس کا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے معاملات پیش آ جاتے ہیں، کبھی کام کے معاملات پیش آتے ہیں، تو کام کے معاملات میں ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، مولوی صاحب میں دکان کھول رہا ہوں، میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، مولوی صاحب کو غیب کا علم نہیں جانتا ہے۔ 2 رکعت پڑھیے نفل، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ میں یہ جائز حلال کام کرنے جا رہا ہوں، اللہ اس میں مجھے برکتیں بھی دیجیے، اس کام کو میرے کو آسان بھی کر دیجیے، کام کیجیے آنکھیں بند کر کے۔ مولوی صاحب کو چھوڑیے، یہ کن چکروں میں پڑ گئے۔ اچھا ہمارے جب رشتے آتے ہیں نا، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں بہت سارے رشتے دار، تو آخر میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا تو کیا کہتے ہیں جی استخارہ کر لیتے۔ اب استخارہ سب نے سن لیا، جتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے سب نے سن لیا، ہر رشتے دار نے اپنے امام کو پکڑ لیا، 5 رشتے دار کے 5 استخارے ہو کے آ رہے ہیں۔ ہماری کیسی سوچ ہے نا، ایک ماموں ہے، ایک چاچا ہے، ایک خالو ہے، فلان ہے، ایک باپ ہے، ایک دادا ہے، ہر نے اپنے اپنے مولوی کو پکڑا ہوا ہے، وہ استخارہ کر کے آ رہے ہیں۔ اب اگلی نشست ہوتی ہے، جی میرے مولوی نے استخارہ کیا کیوں کہا ہے، دوسرا نہیں میرے مولوی تو نہیں کہا، تیسرا کہتا ہے ایک کھلواڑ بنا دیا ہے، دین کو مذاق بنا دیا ہے ہم لوگوں نے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام اچھے ہوں گے، پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ بھائی جو صاحب واقعہ ہے یہ کام اسی کے حوالے کرو، بیٹا آپ استخارہ کرو، آپ کے حق میں اللہ نے کیا رکھا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ نہیں، دادا کا الگ مولوی ہے، باپ کا الگ مولوی ہے، چاچا کا الگ مولوی ہے، خالو کا الگ مولوی ہے، سب نے اپنے اپنے مولویوں کو پریشان کیا ہوا ہے، اور جب اگلی نشست پہ بیٹھتے ہیں تو ایک چوچو کا مربع جمع ہوتا ہے۔ اب انسان کی کھوپڑی پتہ کیا سوچتی ہے، یار یہ ایک رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، ایک یہ کہہ رہا ہے، ایک یہ کہہ رہا ہے، ایک یہ کہہ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے دماغوں میں عجیب و غریب قسم کے خیالات ہیں، شیطان تو بیٹھا ہی ہے نا بہکانے کے لیے، پھر ہم بہکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کھلواڑ تو ہم نے کیا ہے، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، رشتے واقعی آسمانوں پہ بنتے ہیں، ہم نے اللہ سے بھلائی کب مانگی، ہم تو کام ہی الٹا کر رہے ہیں۔ جب کام الٹا کریں گے تو کیا سمجھتے کہ ہمارے لیے ہمارے حق میں بہتری ہوگی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے کوئی بھی معاملہ ہو، استخارہ آپ خود کریں، کسی کے متھے مت ماریں، خود کریں، کھانا خود کھاتے ہیں، بزنس خود کرتے ہیں، اور استخارے کے لیے دوسرے بڑھے۔ ٹھیک ہے میری سوچ کے مطابق کام نہیں ہو رہا، یہ استخارہ کرنا، 2 رکعت پڑھنا، دعا کرنا، اس کا اتنا بڑا فائدہ مجھے مل رہا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کرنے والا ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں نا اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ سے یہی تو ہوتا ہے۔ اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، بہتری کیجیے، اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اللہ میرے لیے بہتری کا معاملہ فرمائیے، آسانی کا معاملہ فرمائیے، دل ہی دل میں سوچ لیا کر لیا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر ڈالیں گے، آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ مایوس نہیں ہونا، جب اللہ سے مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتری کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے اور صحیح عمل بھی نصیب فرما دے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی جائے گی۔